سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یہ حدیث پاک امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، کل 26 رمضان المبارک ہے اور 27ویں شب یعنی کہ لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور عطاؤں اور نوازشات کا ایک بہت بڑا حصہ شب قدر ہے جو خاص اس امت کو عطا ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا۔ یاد رکھیں، احادیث میں جہاں بھی لفظ قیام آتا ہے کہ راتوں کو قیام کیا تو اس سے مراد نوافل کی ادائیگی ہے۔ جس نے حالت ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یعنی یہ گناہوں کی معافی کی شب ہے۔ مفسرین محدثین سورہ قدر کے شان نزول کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا کہ جو سارا دن جہاد میں مصروف رہتا اور دن کو روزے سے ہوتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مشرف ہوتا۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب ان کی اس عبادت و زہد کا عالم سنا تو ایک تو شوق پیدا ہوا اور دوسرا اپنی عمروں پر غور ہوا کہ ہماری زندگیاں کم ہیں تو بکوشش بھی اس بنی اسرائیل کے عابد شخص کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس پر یہ تفسیر طبری و دیگر مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ کسے اتارا؟ قرآن پاک کو۔ تو قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ شب قدر کو ہوا، یعنی شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لوح محفوظ پر نازل فرمایا اور پھر بتدریج اس کا جو نزول ہے ضرورت کے وقت وحی کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ کیا شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ حصہ اس شوق و اشتیاق کا جواب تھا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر بنی اسرائیل کے اس فرد نے 1000 مہینے یوں عبادت کی کہ دن کو روزے ماہ جہاد اور رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو تم فقط ایک رات ہم تمہیں اپنے محبوب کے طفیل بخش رہے ہیں کہ جس میں قیام کرنا، عبادت کرنا تمہارا کام ہے، اور پھر الفی شہر ہی نہیں بلکہ خیر من الفی شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ اور پھر اس رات کا شرف یہ ہے کہ رب العزت فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ارشاد فرمایا کہ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام، وہ سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح چمکنے تک، طلوع فجر تک۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس شب کے اندر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ماہ فرشتوں کے زمین پر آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی۔ گرامی قدر حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان، کہاں 1000 ماہ کی مسلسل عبادت اور کہاں فقط ایک شب، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، اور پھر وہ بھی 1000 مہینے کا ثواب نہیں بلکہ اللہ جل مجدہ الکریم اس سے بھی بہتر، اور جس کو رب تعالیٰ بہتر فرمائے وہ کم از کم ہماری عقلوں میں تو نہیں آ سکتا کہ اس کی بہتری، اس کی وسعت کا حجم کیا ہے اور وزن کیا ہے۔ لہٰذا اس رات کو دوسری راتوں کی طرح غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ یہ خاص انعام جسے کہتے گولڈن چانس، یہ خاص رحمت کے مواقع ہمیں جھولیاں پھیلا کر اس کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا
گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ آپ نے غور کیا کہ جو اس رات کی حصول میں اور عبادت و بندگی کے معاملے میں محروم رہ گیا تو ارشاد فرمایا حقیقی بندہ وہ محروم ہے۔ دیکھیں یہ اٹھک بیٹھک، یہ گفت و شنید، یہ بات چیت، یہ دوست یار بیلیوں کے ساتھ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھنا اور یہ بازاروں کے اندر بیٹھنا یا مختلف صورتیں، یہ تو کرتے ہی آئے۔ جب رب تعالیٰ کے دربار سے خاص رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو کم از کم ہمیں اس کا احساس کر کے اور اسے اللہ کا خاص فضل و کرم جان کر اس رات میں نوافل کی کثرت، ذکر اذکار کی کثرت اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ ضرور بے ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ ایک ایمان افروز حدیث جس کو امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا، اس کو ذرا دل کے کانوں سے سماعت کیجیے گا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت ہے جو مسند احمد کے اندر ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد جو زمین پر موجود کنکریاں ہیں ان سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پہ لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے سید الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی حاجتوں، ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان لوگوں پہ خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلا عادی شرابی، دوسرا والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی اپنے عزیزوں سے بغیر شرعی عذر کے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جو آج قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اسی سے معلوم ہو گیا کہ اس شب میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت قرآن کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں۔ اور نوافل کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر لوگ مختلف سوالات پوچھتے ہیں نفل کیسے پڑھنے چاہیے؟ دیکھیے نوافل کے اندر بندے کو جتنا زیادہ ہو سکے، یعنی کم از کم اس میں اتنی بات ہو کہ بہت زیادہ مشقت میں اپنے اوپر بوجھ اور سستی اس قسم کے معاملات نہ ہوں۔ مثلا 100 رکعتوں کی نیت باندھ لیں، لیکن ابھی 20 بھی گزری ہوں تو پھر آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہو اور طبیعت کا بوجھل پن ہو، اور پھر یہ کہ جلدی جلدی کہیں یہ تعداد ختم ہو جائے، تو یہ ذوق والا معاملہ نہیں ہے۔ بے شک کم تعداد میں نفل پڑھ لیے جائیں، لیکن پورے ذوق سے، پوری توجہ سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ان نوافل کو ادا کیا جائے۔ اور عام جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں وہی طریقہ کار اس شب میں نوافل کا ہے۔ البتہ اگر ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی جائے تو حدیث شریف کے مطابق قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس انداز پر جتنا ممکن ہو سکے نفل پڑھے جائیں، بلکہ 2 رکعت نفل تو خاص توبہ کی نیت سے پڑھے جائیں کہ بندے کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ یہ نفل میں اپنے تمام پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت و شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کا عریضہ پیش کر رہا ہوں، اور پھر وہ نفل پڑھ کے اللہ کے حضور عرض کرے اپنی مادری بولی میں
دعائیں وہی ہوتی ہیں جس کے مانگنے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں، تو وہ عرض کرے کہ مالک مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے مجھے معاف کر دے، اور آئندہ توبہ پر استقامت، خیر کے راستے پہ چلنے کی آرزو اور تمنا وہ اس کے حضور بطور استغاثہ و فریاد عرض کرے، پیش کرے۔ دوسرا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ فرشتے شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اور فرشتے یا جبریل امین علیہ السلام کسی سے مصافحہ کریں تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل پہ رقت طاری ہو جائے، وجود پر رقت طاری ہو جائے، بے ساختہ آنکھوں سے اشک ٹپک پڑے، بندے کو ایک کیف اور روحانیت محسوس ہو تو سمجھ لے کہ اس سے رب کے فرشتے نے مصافحہ کیا۔ تیسرا شعب الایمان کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اتنی بختوں والی رات میں اور کرم کی نوازشوں والی رات میں بعض بدبخت ایسے ہیں جو اس شب میں بھی بخشش کی خیرات سے محروم رہتے ہیں، اور اس میں پہلا عادی شرابی ہے۔ شراب کو اب مزید وسیع پیمانے پر عام کیا جا رہا ہے، فروغ ہے، شادی بیاہ کی رسومات میں شراب ایک لازمی حصہ قرار پا گیا۔ نیا سال آتا ہے تو نئے سال کی آمد کے موقع پر شراب نوشی، شراب فروشی، اس کو فروغ دیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ لوگوں نے اسے اپنی شان و شوکت اور پرسنالٹی کا مظہر بنا رکھا ہے۔ وہ قومیں کیسے نجات پائیں گی اور کیسے راحت پائیں گی جو رب کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ممنوع کردہ چیزوں کا کھلم کھلا سینہ تان کر ارتکاب کریں، تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، کامیابیاں حاصل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا خدا نخواستہ کوئی شراب کا عادی ہو وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اور توبہ کانوں کو ہاتھ لگانے کا نام نہیں ہے، ندامت کا نام حدیث پاک میں فرما توبہ ہے۔ اسے اپنے کیے پہ شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو۔ اور دوسرا ہے والدین کے نافرمان۔ والدین کی نافرمانیاں یہ بھی ایک ایسی سیلاب کی صورت میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ والدین دکھوں میں مبتلا ہیں، اگرچہ زیادہ تر ان باتوں کے ذمہ دار بھی والدین ہیں کہ وہ شروع سے تربیت کے معاملے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، پہلے دن سے ہی اولاد کی صحیح طور پر تربیت نہیں کر پاتے، اور پھر جب کھلم کھلا میدان فراہم کر دیا جائے اور پھر ان کو واپس بلانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ماں باپ کا جو نافرمان اور گستاخ اور بے ادب اور ان کا دل دکھانے والا ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس شب میں جہاں یہ تصور ہے کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر گڑ گڑا کے اللہ کے حضور روئیں اور فریادیں کریں، اس سے قبل اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ان کا ہاتھ تھام کر ان سے معافی مانگی جائے تاکہ وہ معاف کر دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد کے اندر اس حدیث کو لکھا، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو اس لیے ان سے معافی لے لی جائے، ہاتھ جوڑ کر رو کر قدم پکڑ کر بھی معافی مانگی جائے، تو یہ غیر نہیں ہے، اپنے ہیں، اور جب یہ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے دربار سے بھی معافی حاصل ہوگی۔ اور تیسرا قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں بھی اجازت اور اجازت کا نہ ہونا، یہ دونوں پہلو شریعت کے اندر موجود ہیں۔ بعض لوگوں سے بدعقیدگی کی وجہ سے اور یوں کہہ لیجئے کہ دیگر پہلوؤں کی وجہ سے ویسے ہی حکم شرع ہوتا ہے کہ ان سے تعلقات کو منقطع کر دیا جائے، لیکن محض اپنی ذاتیات کی خاطر تعلقات کو توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور چوتھے جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، اور وہ عداوت ایک تو ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرے سے عداوت، یہ تو لازم حصہ ہے، یہ تو ضروری چیز ہے، لیکن یہاں عداوتیں ذاتی بنیاد پر ہوتی ہیں، ذاتی مفادات کو جب زج پہنچے تو تب ہوتی ہیں، اور ذاتی معاملات کے اندر ہوتی ہیں، اس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ چار افراد کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ آج کی رات ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ سلام، اللہ فرماتا ہے یہ رات سلامتی والی ہے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے، کہ اس میں رحمت، خیر اور بھلائی ہی زمین پہ اترتی ہے، اور اس رات میں شیطان برائی کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس رات جادوگر کا جادو چلتا ہے۔
تو یہ سلامتی اس رات کی جو ہے وہ اس قدر ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ جادوگر اپنے جادو میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب حدیث مبارکہ میں یہی ہے کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیوں نہ فرما دیا اور اس کو مخفی بندوں سے کیوں رکھا؟ امام راضی علیہ رحمت نے اس رمز سے پردے اٹھائے۔ وہ کہتے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بندوں سے پوشیدہ رکھیں جس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر اس نے موت کا وقت بندے سے مخفی رکھا تاکہ بندہ ڈرتا رہے ہر برائی سے کہ کہیں یہ گناہ کرتے مجھے موت نہ آ جائے۔ اس نے اپنے نیک بندوں کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا تاکہ ہر مسلمان کی عزت و تکریم کی جائے کہ کہیں یہ اللہ کا دوست نہ ہو اور ہم اس کی بے ادبی نہ کر بیٹھیں۔ اس مہربان جل مجد الکریم نے اپنی ناراضی کو گناہوں میں چھپا دیا تاکہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بندہ بچے کہ یہ کرنے سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ ہر نیکی کو اختیار کرے کہ شاید یہ عمل کروں تو میرا مہربان رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس نے شب قدر کو اس لیے راتوں کے اندر مخفی رکھا تاکہ بندے جستجو زیادہ کریں اور وہ محنت زیادہ کریں، وہ راتوں کو پانے کی کوشش کریں کہ شاید اس رات میں شب قدر ہو، شاید اس رات میں شب قدر ہو، اور اس طرح عبادت کا شوق بڑھ جائے، ریاضت کا شوق بڑھ جائے اور وہ راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی بات کریں۔ اور یہی جاگنا اللہ کو پسند ہے اور یہی راتوں کی عبادت اس پاک مہربان جل مجدہ الکریم کے ہاں مقبول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، جو سنن ابن ماجہ کی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اس رات سے جو بندہ محروم ہے نا وہ ساری بھلائی سے گویا محروم رہ گیا، اور فرمایا اس رات کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو پکا محروم ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، وہی اس رات کے اندر محروم رہتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب قدر کے اندر بھی آپ کو بازار بھرے ہوئے ملیں گے، چوک چراہوں اور پھوس پھاٹ اور کھانے پینے کے کھابے وہ لوگوں سے بھرے ہوئے اور اٹے ہوئے نظر آئیں گے، شاپنگ سینٹروں پہ بھرمار نظر آئے گی۔ یعنی عبادت کی خاص راتوں کو بھی ہم نے محرومیوں میں خود بدلا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ فضل پہ فضل فرمائے، کرم پہ کرم فرمائے، جیسا یہ رمضان شریف دیکھیے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا، فرضوں کا ثواب، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا، اجر و ثواب کو بڑھا دیا، مومن کے رزق کو بڑھا دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں اس قدر اہتمام کس کے لیے؟ بندوں کے لیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے افراد کے لیے۔ لیکن بندے پھر اپنے جولیوں کو نہ پھیلائیں اور اس بخشش عام سے اپنے آپ کو بخشش عام کو حاصل نہ کریں، بلکہ وہ اس کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائیں۔ تو گرامی قدر حضرات خود سوچئے کہ یہ محرومی اور بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا کے لیے ان راتوں کو جو خاص انعام ہے، ابھی آپ نے حدیث سنی کہ شب قدر صرف اس امت کو عطا ہوئی ہے۔ شب برات کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ شب برات کو آتش بازی کی نظر کر دیا کہ گویا اس کو اس کا حصہ قرار دے دیا گیا، حالانکہ آتش بازی اس کا بنانا بیچنا یہ ناجائز ہے، پھر اس کو پھوڑنا، لوگوں کے سکون کو خراب کرنا، خصوصاً مریضوں کو ذہنی کوفت پہنچانا۔ پھر آتش بازی کی وجہ سے بہت ساری خبریں ایسی ملتی ہیں کہ چنگاڑیاں کسی کے گھر گودام میں پڑ گئیں، وہاں کو خشک گھاس پڑی تھی یا ایندھن تھا اس پہ جا گریں، اور پھر وہ کئی لوگوں کی اموات کی خبریں آتی ہیں۔ تو شب برات کا آتش بازی سے کیا تعلق تھا؟ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ گیا حلوہ پوری۔ یعنی حلوہ پوری بنانے میں ہر بندہ کمر بستہ نظر آتا ہے، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے فلاں بنا رہا ہے تو ہمارے یہاں حلوہ پوری آئے گی، نہ آئے تو وہ سراپا احتجاج ہوتا ہے۔ حلوہ پوری کا بھی شب برات سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو برات من النار، دوزخ سے نجات کی شب تھی۔ اندازہ کریں کہ باقی راتوں میں آدھی رات کے وقت اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا سوالی کہ بخش دوں۔ لیکن شب برات میں حدیثوں میں مضمون ہے کہ مغرب سے ہی یہ صدائے رحمت جاری ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ شب برات کے دنوں میں پٹاخے پھوٹتے ہیں
اور کیا کیا حرکات و سکنات ہوتی ہیں۔ اگر یہی رویہ یہاں شب قدر کے بارے میں ہے، وہاں فرشتے اتر گئے، اور قدر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قدر کا مطلب تنگی ہے، اور ابھی آپ نے حدیث سنی مسند احمد سے کہ جتنے زمین پر کنکریاں اس سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے آتے ہیں، تو قدر کا مطلب تنگی ہے، اتنے ملائکہ زمین پر آتے ہیں کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو شب قدر، اور قدر و منزلت بھی ہے مقام اور رتبے کے اعتبار سے کہ خیر من الف شہر، اس لیے بھی اس کو شب قدر کہا گیا۔ تو خدا کے لیے ان راتوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا، اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، کوئی سحری میں، کوئی افطار میں، کوئی شب قدر میں، کوئی اعتکاف میں، لیکن آج غور کیجئے تو وہ قبروں کے ویرانے میں، اندھیر قبروں میں وہ جا چکے ہیں۔ تو اب ان کو یہ رمضان حاصل نہ ہوا، یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا، تو ہمارے پاس تو یہ موقع موجود ہے، ہم اس آئے ہوئے موقع کو ضائع نہ کریں کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا چراغ کہاں پہ گل ہو جائے، ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر، 2 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیں، گھروں میں مائیں بہنیں کوشش کریں، یہ کچن کے معاملات، گھر کے معاملات، اور خصوصاً چونکہ عورتوں میں عید کی شاپنگ کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ خدا کے لیے شب قدر میں ان سارے معمولات کو ترک کریں، ذکر اذکار کی طرف گھر کی سب بیٹیاں، بہویں، بہنیں ایک جگہ پر جمع ہو کر ذکر اذکار، تلاوت قرآن، درود و سلام اس کے پڑھنے کے معمولات بنائیں۔ گھر کا ایک فرد بھی اٹھے اور وہ اس ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اس سے باقی گھر کے افراد بھی اس نیکی میں شریک ہو جائیں، تو اس ابتدا کرنے والے کو کس قدر اجر اور ثواب حاصل ہوگا، اس پر لازم طور پر توجہ کی جائے۔ اس رات میں جس طرح عرض کیا گیا نوافل پڑھے جائیں، استغفار کی کثرت ہو۔ ایک خاص دعا بھی اس رات کو ہے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومنوں کی ماں صدیق اکبر عتیق و اطہر کی شہزادی حضور سیداتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عرض پر ان کو تعلیم فرمائی، جو جامع ترمذی کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیقہ اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا، کرم والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور۔ غفور کا مطلب ہے مٹانے والا، غفور کا مطلب ہے مٹانے والا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ بعض لوگ اپنا نام غفور الدین رکھ دیتے ہیں، تو غفور کا مطلب تو مٹانے والا ہے، تو غفور الدین کا مطلب بنے گا دین کا مٹانے والا۔ تو عبد الغفور تو نام ہوگا لیکن غفور الدین نہیں ہوگا، اس بات پہ بھی توجہ کی جائے۔ تو یہ دعا اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مانگی جائے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور ام المومنین صدیقہ کریمہ کو تعلیم فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے آخری دن آتے، 10 دن آتے، تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت الہیہ پر کمر باندھ لیتے، ان راتوں کو جاگا کرتے، اور حضور علیہ السلام اپنے اہل کو یعنی گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ تو یہ ابھی میں نے جو عرض کیا ہے کہ گھر میں کوئی ایک بیٹی بہو ہے، وہ اس تحریک کو چلائے کہ ہم نے یہ شب قدر مل کر گھر کے اندر یعنی گھر کی بیویاں ایک جگہ جمع ہوں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور امور خیر کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں کی جو برکات ہیں اللہ رسول کے فضل و کرم سے حاصل ہوں گی۔ اس لیے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک رات میں ثواب بڑھا دیا گیا، اجر بڑھا دیا گیا، اس اجر و ثواب کے باوجود بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے جان کر بھی، تو پھر اس گناہ کا جو نقصان ہے
وہ عام روٹین والا نہیں ہوگا۔ جس طرح اس رات میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو اسی طریقہ کے ساتھ میرے بھائیوں اس رات میں بھی جو بندہ گناہ کرے، اب یہ گناہ کو تو ہمارے ہاں تو گناہ کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، کہ اب دیکھیں جھوٹ بولنا گناہ، غیبت کرنا، چغلی کھانا، یہ فلم ڈرامے دیکھنا، یہ سارے امور سوائے گناہ کے اور کیا ہیں۔ ان راتوں میں بھی یعنی شب قدر میں بھی کوئی بندہ ان میں ملوث رہے تو مت سمجھے کہ اس کا گناہ عام روٹین اور عام راتوں کے مطابق ہوگا، وہ معاذ اللہ مزید بدبختی کو سمیٹ رہا ہوگا۔ دوسری گزارش کہ جو لوگ مساجد میں آتے ہیں وہ مساجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ چند گھڑیاں مسجد میں گزارنے آئے ہیں، وہاں دنیا کی بات کر کے، ہنسی مذاق کر کے، قہقہے اڑا کر، اونچی آواز میں باتیں کر کے اپنے اجر و ثواب کو برباد کریں۔ ملا احمد جیون احمد نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو مسجد کے اندر ہنسی مذاق ٹھٹھا ہے یا قبرستان میں یا قرآن کی بات ہوتے ہوئے ایسی حرکات سے 40 سال کی عبادت ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں شور کریں گے، تم ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھنا۔ تو مساجد کا جو ادب و احترام ہے، 4-5 گھنٹے کے لیے آئیں شب قدر میں، تو ایسا نہ ہو کہ فضول باتیں، ہنسی مذاق، ٹھٹھا، ان چیزوں سے مزید اپنے اجر و ثواب کو جو 4 نیکیاں پہلے بھی ہیں اس کو بھی اڑا کر بندہ جائے، یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ شب قدر میں قبرستان جانے کا معمول بھی مسلمانوں کا ہے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، وہ رات فضل و کرم کی رات ہے، وہاں جائیں گے اور کچھ فاتحہ پڑھ کر اپنے فوت شدگان کو ایصال کریں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی بھلا ہوگا۔ لیکن اس معاملے کے اندر بھی ان چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی قبر پہ پاؤں نہ آئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک طرف قبر ہو اور ایک طرف آگ ہو تو ہم قبر پر پاؤں رکھنے کی بنسبت آگ میں پاؤں رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جس کی قبر پہ پاؤں رکھ دیں اس بختور کو اور کیا چاہیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کی حرمت کو اجاگر فرما رہے ہیں کہ زندہ کا احترام بھی ہے اور وہ قبر میں چلا گیا تو تب بھی اس کی حرمت باقی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پہ چڑھ دوڑا جائے، پاؤں رکھے جائیں یا معاذ اللہ پیشاب کیا جائے یا تھوکا جائے، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو قبرستان میں جائیں تو خیال کریں، بہت سارے لوگ ہیں جو دھیرے دھیرے قبرستانوں میں راستے بنا دیتے ہیں، اور پہلے کے مناظر دیکھیں تو وہ راستے نہیں ہوتے تھے، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ قبروں کے نشان مٹتے گئے اور لوگوں نے بیچ میں راستے بنا دیے۔ ایسی جگہوں پہ چلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، خوب خیال کر لیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا تدفین والے حضرات سے کہ یہ تو جڑا ہوا ہے سلسلہ جنازوں کا تسلسل، تو تدفین والے حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ قبریں اس انداز اور ایسی جگہ پر بنائیں کہ جہاں لوگوں کا راستہ نہ رکے، اور مرور زمانہ کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی آئے بھی نہ، قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں اور یہ لوگوں کے پاؤں تلے رونتا چلا جائے۔ تو اس لیے قبریں بنانے والوں کو بھی راستوں کا اور لوکیشن کا خیال لازم طور پہ رکھنا چاہیے۔ اب قبرستان میں جائیں، شب قدر، شب برات یا جمعہ تھا، تو پھر ایسے موقع پر اگربتیاں جلانے کا رواج ہے، ایک اگربتی کفایت کرتی ہے، اور وہ بھی قبر کے اوپر نہ لگائی جائے، اس کو دائیں بائیں لگایا جائے۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، جیسے حدیث میں فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں کی قبر میں پر جائے، دونوں یا دونوں میں سے ایک کی، اور سورہ یاسین شریف پڑھے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، قبر والے ماں باپ کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ تو جس کو زبانی نہیں آتی تو کیا وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے؟ تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ تو قبرستان میں بھی ٹولیوں کی ٹولیاں بن کر جاتی ہیں، ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں، اس میں بھی قبرستان میں بھی قہقہے اٹھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ تو عبرت کی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ہم تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ نوجوان جائیں تو دیکھیں کتنے جوان ہیں جو ہمارے ساتھ کھلکھلا کے ہنستے تھے اور آج قبروں میں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ بڑی عمر کے جائیں تو وہ بھی دیکھیں کہ انجام کار موت ہے۔ امیر و غریب، عالم و جاہل، وہ دیکھیں کہ باری باری سب یہاں آ کر بسیرا کیے ہوئے ہیں، اور کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو قبرستان شب قدر میں جائیں تو
تو ان آداب کا لازم طور پر لحاظ و خیال رکھا جائے۔ گزشتہ سالوں کے سلسلہ علم و ادب میں ہم نے جنازہ، تدفین اور قبرستان کے آداب اور یہ ساری چیزیں مفصل گفتگو کی ہوئی ہے، وہ آپ کو اسی پیج پر اور یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ مل جائے گی۔ وقت نکال کر اس کو بھی سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ طفیل یہ جو شب قدر ہے، اللہ ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے۔